اگر آپ حدیث سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کا مقام۔ یہ ایک معروف حقیقت ہے۔ شہادت توحید و رسالت اور اقامت صلاۃ کے بعد زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کا ذکر اس طرح ساتھ ساتھ کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ان دونوں کا مقام اور درجہ قریب ایک ہی ہے۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض علاقوں کے ایسے لوگوں نے جو بظاہر اسلام قبول کر چکے تھے اور توحید و رسالت کا اقرار کرتے اور نمازیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ سے انکار کیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اسی بنیاد پر فیصلہ کیا تھا۔ یہ نماز اور زکوٰۃ کے حکم میں تفریق کرتے ہیں، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے انحراف اور ارتداد ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا، ترجمہ: خدا کی قسم، نماز اور زکوٰۃ کے درمیان جو لوگ تفریق کریں گے، میں ضرور ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ پھر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس نقطۂ نظر کو قبول کر لیا اور اس پر سب کا اجماع ہو گیا۔ زکوٰۃ کے 3 پہلو ہیں۔ زکوٰۃ میں نیکی اور افادیت کے 3 پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مومن بندہ جس طرح نماز کے قیام اور رکوع و سجود کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی بندگی اور تذلل و نیاز مندی کا مظاہرہ جسم و جان اور زبان سے کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے رضا و رحمت اور اس کے قرب اس کو حاصل ہو، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرے گا وہ اس کی بارگاہ میں اپنی مالی نظر اسی غرض سے پیش کرتا ہے اور اس بات کا عملی ثبوت دیتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسے اپنا نہیں بلکہ خدا کو سمجھتا اور یقین کرتا ہے، اور اس کے رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ اس کو قربان کرتا ہے اور نذرانہ چڑھاتا ہے۔ زکوٰۃ کا شمار عبادات میں اس پہلو سے ہے۔ دین و شریعت کی خاص اصطلاح میں عبادات، جیسے کہ پہلے بھی اپنے موقع پر ذکر کیا جا چکا ہے، بندے کے انہی اعمال کو کہا جاتا ہے جن کا خاص مقصد و موضوع اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی عبودیت اور بندگی کے تعلق کو ظاہر کرنا اور اس کے ذریعے اس کا رحم و کرم اور اس کا قرب ڈھونڈنا ہو۔ دوسرا پہلو زکوٰۃ میں یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کے ضرورت مند اور پریشان حال بندوں کی خدمت معاونت ہوتی ہے۔ اس پہلو سے زکوٰۃ اخلاقیات کا نہایت ہی اہم باب ہے۔ تیسرا پہلو اس میں افادیت کا یہ ہے کہ جب مال اور دولت پرستی، جو ایک ایمان کش اور نہایت مہلک روحانی بیماری ہے، زکوٰۃ اس کا علاج اور اس کے گندے اور زہریلے اثرات سے نفس کی تطہیر اور تزکیہ کا ذریعہ ہے۔ جزاک اللہ۔